دوستی کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. قرآن میں دوستی کا ذکر آج میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آج کل کے جو نوجوان یہ جو دوستیاں لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں دوستی میں، ہم تو خوش بھی کر سکتے ہیں، ہماری دوستی تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے. آج ان دوستوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ قرآن تمہیں دوستی کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں اس کے فائدے بھی بتاتا ہوں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلے سائیڈ ایفیکٹ قرآن میں جو آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی مرنے کے بعد ایک انسان یہ خواہش کرے گا، یہ آہ کرے گا، یہ پکار کرے گا کہ اے کاش کاش کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا. یہ پتہ ہے مرنے کے بعد یہ شخص یہ کیوں کہہ رہا ہوگا کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا؟ کیونکہ اس وقت وہ شخص جس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا نا، وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے مبتلا ہوگا. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آیت مجھے وہاں یاد آئی ہے جب میں نے کچھ لوگوں کے سرکل کو دیکھا ہے کہ کچھ دوست ہیں آپس میں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، مل جل کر ہر فضول کام کرتے ہیں. انہی میں سے جب ایک لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو باقی جو لڑکے ہیں وہ تو دنیا میں رہ جاتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید یہ جو رہ گئے یہ تو توبہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ جو فوت ہو گیا ہے، کیا یہ اس وقت اپنی قبر میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے کاش کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا؟ اللہ اکبر. یہ صرف میں اپنی سوچ کی بات کر رہا ہوں، باقی اللہ غفور الرحیم ہے، غیب کے حال اللہ جانتا ہے. لیکن صرف قرآن کی آیت مجھے یاد آتی تھی کہ وہ جو دوست اپنے دوست کو پکار کر کہے گا، اپنے دوستوں کو ملامت کرے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، تو بھی تو آخر ایسے ہی دوست ہوں گے نا. مجھے ایک شعر یاد آیا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے صنم. تو کچھ دوست یہ والا کردار ادا کرتے ہیں کہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ چلو جہنم چلیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کن لوگوں کو دوست بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس شخص کو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کوالٹیز بتائیں. نمبر 1، اس شخص کو اپنا دوست بناؤ جس کے ساتھ بیٹھ کر تمہارے علم میں اضافہ ہو. نمبر 2، وہ خود بھی بعمل ہو. اور نمبر 3، جس کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. یہ 3 کوالٹیز جس شخص کے اندر موجود ہیں وہ شخص تمہاری دوستی کے قابل ہے. اس بنیاد پر اگر ہم دوستی نہیں کریں گے تو اس کا پھر نقصان کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ بھی میں آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ اکبر. اس میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا. جن کی دوستیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے تھی، وہ شخص اس دن بھی ملامت نہیں ہوگا، وہ شخص اس دن بھی کامیاب ہوگا. یعنی وہ دوست محشر میں بھی اس کے کام آئے گا. لیکن جن لوگوں نے یہ دوستیاں دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں نا، یہ فانی ہے اور عین ممکن ہے کہ یہی دوست محشر میں تمہارے دشمن بن جائے.